السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون اور جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک ندا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں علیہم السلام نے جو فرمایا تھا کہ ایمان و طاعت پر اجر و ثواب پاؤ گے، ہم نے تو اسے سچا پایا۔ کیا تم لوگوں نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے رب سبحانہ و تعالیٰ نے کفر و نافرمانی پر عذاب کا وعدہ کیا تھا؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں، ہم نے بھی اسے سچا پایا۔ یہاں دوزخ والوں سے مراد کفار جہنمی ہیں، نہ کہ گناہ گار مومن، کیونکہ جنتی مسلمان ان گناہ گاروں کو طعنہ نہ دیں گے بلکہ ان کی شفاعت کر کے وہاں سے نکالیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا۔ یہاں آیت میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسی وعدے کی تکمیل کا بیان ہے جو قرآن میں مذکور ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 193، 94 اور 95 میں ارشاد ہے، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی
کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ جنتیوں کا جہنمیوں سے کلام کرنا ان کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ دنیا میں عموماً کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں طعنہ دیتے تھے اور ان پر بھپتیاں کستے تھے۔ آج اس کا بدلہ ہو رہا ہوگا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، پھر ایک ندا دینے والا پکارے گا۔ پکارنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں یا دوسرا فرشتہ جس کی یہ ڈیوٹی ہوگی، اور ظالمین سے مراد کفار ہیں، جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کو ظالم قرار دیا اور ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ دوسروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں تبدیلی چاہتے تھے کہ دین الہی کو بدل دیں اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں تغیر ڈال دیں۔ تیسرا وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہاں یہ وعیدیں بطور خاص کافروں کے متعلق ہیں، لیکن جو مسلمان کہلانے والے بھی دوسروں کو دین پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین میں تحریف و تبدیلی چاہتے ہیں، جیسے بے دین و ملحد لوگ جو دین میں تحریف و تغیر کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی کوئی کم مجرم نہیں بلکہ وہ بھی جہنم کے مستحق ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں جیسا مکالمہ بیان کیا گیا ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان، ایسے مکالمے قرآن پاک میں اور جگہ بھی مذکور ہیں۔ چنانچہ سورۃ صافات میں ہیں، سورۃ صافات آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 57 تک ارشاد ہے، پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، بے شک میرا ایک ساتھی تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا، کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا، اللہ کی قسم، قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی گمراہ کر کے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی عذاب میں پیش کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 47 تک ارشاد ہے، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے، مگر دائیں طرف والے باغوں میں ہوں گے۔ وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں سوچتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر و عناد اور بد عملی کی بڑی وجہ قیامت کا انکار یا اسے جھٹلانا ہے۔ اگر بندے کے دل میں قیامت کا خوف ہو تو جرم کرنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ اسی لیے بزرگان دین نے روزانہ کچھ وقت موت، خبر اور قیامت کے متعلق غور و فکر کرنے کا
مقرر فرمایا ہے کہ یہ فکر دل کی دنیا بدل دیتی ہے، اور ایسی ہی سوچ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لمحہ بھر غور کو فکر کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، اور جنت و دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ یہ اعراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کی طمع رکھتے ہوں گے۔ اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ دوزخ کا اثر جنت میں اور جنت کا اثر دوزخ میں نہ آ سکے، اور حق یہ ہے کہ یہ پردہ اعراف ہی ہے۔ چونکہ یہ پردہ بہت اونچا ہوگا اس لیے اسے اعراف کہا جاتا ہے، کیونکہ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس کا تذکرہ سورہ حدید میں بھی ہے، چنانچہ وہاں ارشاد فرمایا سورہ حدید میں، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر بھی ایک نظر کرو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، تو وہاں نور ڈھونڈو۔ وہ لوٹیں گے تو اس وقت ان مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس دروازے کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے، یہ مرد کس طبقے کے ہوں گے اس بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ وہ اعراف پر ٹھہرے رہیں گے، جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، اور دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب سبحانہ و تعالی ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر۔ پھر آخر کار جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے وہ اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہو ایک ناراض، وہ اعراف میں رکھے جائیں گے۔ ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اعراف کا مرتبہ اہل جنت سے کم ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اعراف میں صلحاء، فقراء، علماء ہوں گے، اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ دوسرے ان کے فضل و شرف کو دیکھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اعراف میں انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اور وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت پر ممتاز کیے جائیں گے، اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تاکہ جنتی اور دوزخی ان کو دیکھیں اور وہ ان سب کے احوال، ثواب و عذاب کے مقدار اور احوال کا معائنہ کریں۔ ان قولوں پر اصحاب اعراف جنتیوں میں سے افضل لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ باقیوں سے مرتبے میں اعلیٰ ہیں۔ ان تمام اقوال میں کچھ تناقض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہر طبقے کے لوگ اعراف میں ٹھہرائے جائیں اور ہر ایک کے ٹھہرانے کی حکمت جداگانہ ہو۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ دونوں فریق سے جنتی اور دوزخی مراد ہیں۔ جنتیوں کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے، اور دوزخیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی، یہی ان کی علامتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اعراف والے جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے چہروں کی سفیدی سے انہیں پہچان لیں گے، اور جب جہنمیوں کی طرف نظر کریں گے تو انہیں ان کے چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ یونس میں ارشاد ہوا، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے، اور اس سے بھی زیادہ
اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت۔ یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کافر و گناہگار بندوں کے بارے میں ارشاد ہے، سورۃ یونس میں ہی ارشاد ہے، آیت نمبر 27 میں، اور جہنمیوں اور جنہوں نے برائیوں کی کمائی کی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں فرمایا گیا اعراف والے جنتیوں کو پکاریں گے۔ جنت و جہنم میں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کی آواز سن لیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دور سے سن لینا کوئی ایسی بات نہیں جو مخلوق کے لیے ماننے سے شرک لازم آئے، کیونکہ شرک کی حقیقت دنیا و آخرت کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایک چیز شرک ہو لیکن قیامت میں وہ شرک نہ رہے۔ لہذا جو لوگ انبیاء و اولیاء کے دور سے سننے کے عقیدے پر شرک کے فتوے دیتے ہیں، انہیں غور کر لینا چاہیے، بلکہ خود قرآن پاک میں ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے چونٹی کی باتیں سن لی، چنانچہ ارشاد فرمایا سورۃ النمل آیت نمبر 19 میں، چونٹی کی آواز سن کر سلیمان مسکرا دیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک